دلہنیں اب بغیر سونا پہنے ہی پیا گھر جائیں گی۔ سونے کی قیمت نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 24 گھنٹے میں سونا 8,000 روپے مہنگا، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 24 کے رات 4,41,000، 22 کے رات 4,04,250 روپے فی تولہ فروخت۔ سونے کی قیمت میں تیز ترین اضافے سے مارکیٹ میں ہلچل۔ لبیک اللہم لبیک۔ وفاقی حکومت نے پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج بکنگ کی ڈیڈ لائن 17 اکتوبر مقرر کر دی۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 60,000 عازمین حج کا کوٹہ مختص کیا گیا۔ 44,000 عازمین کی بکنگ مکمل ہو گئی۔ حجاز مقدس جانے والوں کی 17 اکتوبر رات 12 بجے سے قبل بکنگ کرانے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی میں مسودہ قانون مقامی پنجاب حکومت 2025 منظور۔ تمام ترامیم مسترد ہونے پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ بل کی کاپیز ہوا میں اڑا دی۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے مسودہ قانون مقامی کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام تیاریاں جاری۔ شیڈیول کے مطابق حلقہ بندیوں کے کام کا آغاز۔ ملتان میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر 1 اطہر عباسی کنوینر ہیں۔ ڈی جی خان میں ضمنی الیکشن کی گہما گہمی۔ N185 کے لیے مجموعی طور پر 18 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ جانچ پڑتال 20 اکتوبر تک مکمل ہوگی۔ دوست محمد کھوسا، شفیق پتافی، سید عبدالعلیم شاہ، محمود قادر خان لغاری نے کاغذات جمع کروائے۔ 4 نومبر کو انتخابی نشان آل آؤٹ ہوں گے۔ وفاقی محتسب کا پوسٹل لائف انشورنس کے بقایا جات کی واپسی کے لیے بڑا اقدام۔ 3 ارب روپے کے بقایا واپس کرنے کا حکم۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں کے 90 کروڑ بھی بقایا جات میں شامل۔ دسمبر سے قبل ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر عوامی منصوبہ ہے۔ ترجمان کمشنر ملتان کے مطابق پبلک ٹوائلٹس کی جگہ تبدیل کر دی ہے۔ اب بیت الخلا اسکول گیٹ سے 80 فٹ دور بنائے جائیں گے۔ نیا مقام گردیزی مارکیٹ کے وسط میں ہے۔ ملتان میں گرلز اسکول کے باہر پبلک ٹوائلٹس کا معاملہ۔ بیت الخلا بنانے کے لیے کھودی کی بنیادیں تاحال پر نہ کی جا سکیں۔ گلگس میں اسکول کے مین گیٹ کے ساتھ بنیادیں کھود دی گئی تھیں۔ روہی کی آواز اٹھانے پر منصوبہ روک دیا گیا تھا۔ جنوبی پنجاب میں ادویات پہنچ سے باہر۔ رحیم یار خان میں ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ 800 کی ہمالین اب 1630 روپے میں دستیاب۔ ٹرائی میڈ 880 سے 1130 روپے تک پہنچ گئی۔ کیپوڈین ایک ہفتے میں 100 روپے مہنگی 480 روپے کی ہو گئی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے شہریوں کے لیے پیٹ بھرنا ہوا محال۔ ملتان سے سرکاری آٹا غائب۔ پرائیویٹ آٹا 110 روپے کلو۔ 15 کلو تھیلے کا فلور مل ریٹ 1650 روپے ہے۔ شہریوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میاں چنو میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ 10 کلو آٹے والا تھیلا 910 سے بڑھ کر 970 روپے کا ہو گیا۔ 15 کلو آٹے والا تھیلا 1650 روپے فی فروخت ہونے لگا۔ عبدالحکیم میں آٹا 110 روپے کلو دستیاب۔ ٹماٹر کی قیمتوں نے ہانڈی کو تڑکا لگانا مشکل کر دیا۔ بورے والا میں ٹماٹر 400 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر ٹماٹر کی قیمت 155 روپے کلو۔ شہریوں نے گراں فروشوں کو نکیل ڈالنے کی اپیل کر دی۔ لودھرا میں اشیاء خورنوش کے نرخ مقرر۔ دال چنا موٹی 250، دال ماش دھلی ہوئی چمن 360، چنا سفید موٹا 272 روپے، بیسن 237 روپے، چاول سپر کرنل کچی و پکی 310 روپے، دودھ 150 روپے لیٹر، دہی 160 روپے کلو، چھوٹا گوشت 1500، بڑا گوشت 700 روپے، روٹی 14، نان سادہ 20 روپے مقرر۔ نئے ملتان کی بڑی کارروائی۔ 48 ارب روپے فراڈ کیس کا ملزم کراچی سے گرفتار۔ ملک عبدالحی کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
نیب نے ملزم کی 7 جائیدادیں فریز کر دیں. 191 شکایات موصول ہوئی تھیں. سیلاب تو تھم گیا مگر کٹاؤ نہ تھما. درہ سندھ قیمتی زرعی زمینیں نگلنے لگا. میاں والی کے نواحی علاقہ ڈھنگانہ میں کٹاؤ جاری. قیمتی فصلیں دریا برد. مکینوں کی نقل مکانی. شیر شاہ سوری روڈ صرف 20 فٹ کی دوری پر. جلال پور پیروالا کے مقام پر درہ ستلج میں نیا سیلابی ریلا. شجاعت پور، پلاد پور، بستی ساون، دراپور اور بستی لنگر متاثر. سیلابی پانی تیزی سے بندوں کی طرف بڑھنے لگا. پہلے سے سیلاب زدگاں دوبارہ ریلے سے پریشان. مبارک پور کے نواحی علاقہ عبداللہ پور میں سیلابی پانی جمع. متاثرین کی مشکلات جوں کے توں. گھروں تک جانا مشکل. کھیتوں میں پانی جمع. گندم کی کاشت تاخیر کا شکار. موسم سرما کے پیش نظر چھت کا کوئی انتظام نہیں. بہاولپور کے نواحی علاقہ ہتھیجی میں سیلاب کا پانی جمع. زمین گندم کاشت کرنے کے لیے موزوں نہیں. سیلاب میں فصلیں اور مکانات تباہ ہو گئے. حکومت کی طرف سے کوئی سروے ٹیم نہیں آئی. امداد کی اپیل. امداد ملی نہ کوئی داد رسی کے لیے آیا. اولڈ ہیڈ سے نائی کی سیلاب متاثرہ بیوہ ماں بیٹی کا شکوہ. سردیوں کی آمد سے قبل بحالی کی منتظر. حکومت ہماری مدد کرے. بے سہارا خاتون کی اپیل. ملتان کی مین شاہراہوں پر سپیڈ بریکر وبال جان. شہریوں کا احتجاج. گاڑیوں کے ٹائر تباہ ہو رہے ہیں. کینٹ 14 نمبر چنگی، دولت گیٹ، شاہ جمال میں بریکرز موجود. شہریوں نے انتظامیہ سے سپیڈ بریکرز ختم کرنے کی اپیل کی. ملتان میں عیدگاہ روڈ کا ترقیاتی کام دوبارہ شروع. اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. روہی سے اظہار تشکر. شہریوں کا کہنا تھا 6 ماہ سے روڈ بنانے کا کام نامکمل تھا. سڑک بنے گی تو کاروبار چلے پڑے گا. فقیر والی کی مرکزی شہرہ خستہ حالی کا شکار. حادثات معمول. غرق و غبار اڑنے سے بیماریاں عام. راہگیروں کی مشکلات میں اضافہ. عرصہ دراز سے سڑک کی مرمت نہ ہونے پر مکین سراپا احتجاج. جامپور میں شیر شاہ روڈ 15 سال گزرنے کے باوجود نہ بن سکا. چشتیاں کا بائی پاس منی ٹرک اڈے میں تبدیل. سڑک پر ٹرک کھڑے ہونے سے روڈ بلاک. حادثات معمول. راہگیروں کو مشکلات کا سامنا. نوٹس لینے کی اپیل. ادھر دریا خان میں لاری اڈا غیر فعال. جگہ جگہ منی سٹینڈ بن گئے. کوٹھتو میں میونسپل اسٹیڈیم ٹوٹ پھوٹ کا شکار. پینے کے لیے پانی، بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ. گھاس خشک. میدان میں گڑھے پڑ گئے. کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر. شہریوں کی انتظامیہ سے اصلاح احوال کی اپیل. ادھر ہارون آباد میں جینا اسٹیڈیم خستہ حالی کا شکار. کھلاڑی مایوس. بندرا کالونی بہاولپور کے مکین صاف پانی سے محروم. واٹر فلٹریشن پلانٹ 1.5 سال سے خراب. شہری دیگر علاقوں سے صاف پانی لانے پر مجبور. بارہا شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی. انتظامیہ سے پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ. سینکڑوں میٹر اور تاروں کا جال. بجیاں والا چوک میں بجلی کا کھمبا ببالے جان. ننگی تاریں موت کو دعوت دینے لگیں. کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. میاں والی میں گرین بس سروس رمادمان. عیسیٰ خیل سمیت دیگر گردنواں کے شہری سہولت سے محروم. الیکٹرک بسز کی عدم دستیابی پر مایوسی کا شکار ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ سے الیکٹرک بسز کی فراہمی کی اپیل کر دی. کیمرہ سے قانون شکنوں کی نگرانی. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان. موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ کا رجحان. 100 برش ہیلمٹ 1 سے 3,000 روپے تک دستیاب. ملتان میں بھی چالان کا سلسلہ جاری. لیا میں تاجر اور انتظامیہ آمنے سامنے. دکانیں سیل کرنے پر احتجاج 5ویں روز بھی جاری. جنرل بس اسٹینڈ پر تاجروں کا دھرنا. جب تک دکانیں ڈی سیل نہیں ہوتی دھرنا جاری رہے گا. مظاہرین کی دھمکی. میاں والی میں تجاوزات کے خاتمہ کے لیے آپریشن. تلاکنگ روڈ سمیت مختلف مقامات پر کارروائیاں. غیر قانونی تشہیری بورڈ، شیڈ، صندور، مسمار. 10 دکانیں سیل. سامان سرکاری تحویل میں.
ادھر قائم پور میں تجاوزات کی بھرمار، شہریوں نے آپریشن کا مطالبہ کر دیا۔ بستی ملوک میں دنیا پور روڈ پر تجاوزات کی بھرمار۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبی کا دورہ بی ڈی اے آفس، 49 ترقیاتی اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ڈائریکٹر بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی رانا قذافی کی بریفنگ، میٹیریل ٹیسٹنگ لیبارٹری کے معاملات کا جائزہ، ہدایات دی۔ ضلع ملتان میں صحت کی سہولیات کی کڑی مانیٹرنگ، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد کا شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، فارمیسی لیب اور فاطمہ جینا خواتین کمپلیکس کا بھی دورہ، ہدایات دی۔ بہاولپور میں عالمی یوم بصارت کی مناسبت سے آگاہی وارڈ، پرنسپل کیو ایم سی ڈاکٹر صوفیہ فروخ نے قیادت کی۔ شرکاء نے آگاہی بینرز اور پوسٹر اٹھا رکھے تھے۔ والدین سے بچوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف سے واپس لانے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے تحت اسکول میل پروگرام کا آغاز، رحیم یار خان کے اسکولز میں دودھ بسکٹ تقسیم، 2,05,000 بچے اسکول میل پروگرام سے مستفید۔ پیر، منگل اور بدھ کو دودھ، جمعرات کو بسکٹ دیے جائیں گے۔ ملتان میں زیادہ گندم اگاؤ مہم کا آغاز، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی زیر صدارت آگاہی سیمینار۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کاشتکار ملکی معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں، حکومت گندم کے حوالے سے ریلیف فراہم کرے گی۔ تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام تقریب، تقسیم انعامات، کھیل کے مقابلے جیتنے والے طلباء میں انعامات تقسیم۔ کمشنر اور چیئرمین بورڈ عامر کریم کی خصوصی شرکت، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ویژن کی تکمیل، عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس میں 2 نئی پچز کی تیاری کا آغاز، انٹرنیشنل معیار کی مٹی رحیم یار خان پہنچ گئی۔ ایگزیکٹو ممبر پی سی بی طارق سرور نے تیاری کا جائزہ لیا۔